أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 کی تلاوت کی گئی. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، یعنی ایسے اعمال کی طرف دوڑو جس سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت نصیب ہوتی ہے. یعنی نیک اعمال میں دیر نہ کرو، جلدی سے نیک اعمال کو انجام دو. آدمی کوئی بھی نیک عمل کو اگر کل پر ٹالتا رہے گا تو ممکن ہے کہ پھر اس عمل کو کرنے کی نوبت ہی نہ آئے اور وہ نیک عمل نہ کر سکے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جلدی سے نیک عمل کو سر انجام دے دو، کر گزرو، تاکہ آپ کی نیکی محفوظ ہو جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اگر تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، تو بڑی خیر سے محروم ہو سکتا ہے. عبد الرحمن بن اسیلہ سنابحی یہ جلیل القدر تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں. وہ اصل میں یمن کے رہنے والے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے نکلے. جب مدینہ المنورہ ہم پہنچے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ حضور 5 دن پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے. یعنی یہ لوگ صرف 5 دن لیٹ ہو گئے. خیر یہ تو تقدیر کا مسئلہ ہے. اگر 5 دن پہلے یہ لوگ آ جاتے تو یہ صحابی بن جاتے، لیکن 5 دن کی تاخیر کی وجہ سے صحابیت کے شرف سے محروم ہو گئے. اس لیے ہر اچھے کام کو جلدی سے کر گزرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی. حضور کے وہاں تو سستی اور غفلت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. وہ روایت ہم بارہا سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. آپ کا روزانہ کا معمول تو یہ تھا کہ نماز کے بعد دعا ذکر وغیرہ ہوتا تھا، لیکن اس دن تو آپ نے نہ دعا فرمائی، نہ تسبیح پڑھی، نہ ذکر فرمایا. آپ تیزی سے اٹھے اور پیچھے جو صحابہ کرام صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی گردنیں پھاند کر آپ چلے گئے اپنی کسی بیوی کے پاس. ادھر صحابہ کرام حیران کہ حضور اتنے جلدی چلے گئے، اور گردنیں پھاند کر جانا حضور نے کبھی ایسا نہیں کیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تھوڑی دیر کے بعد تو صحابہ کرام کو دیکھا کہ سب تعجب کر رہے تھے، یہ کیا ہو گیا. حضور نے پوچھا کہ تعجب کر رہے ہوں کہ میں اتنی جلدی کیوں گیا. صحابہ کرام نے کہا ہاں ہمیں تعجب ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سونے کے ٹکڑے کی یاد آ گئی جو میرے گھر پہ رکھا ہوا تھا. سونے کا ٹکڑا، میں نہیں چاہتا کہ وہ رات تک یا شام تک میرے گھر رہے. تو مجھے یاد آیا، میں جلدی سے گھر گیا اور حکم دیا کہ اس کو جلدی سے مستحق کو، حقدار کو پہنچا دو. یہ ہے خیر کے کاموں میں جلدی کرنا. ہوتا ہے کریں گے، بعد میں کریں گے، ایسا کرنے سے بہت سی مرتبہ پھر وہ کام کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. اس لیے جلدی کرنا چاہیے.
وہ واقعہ بھی ہم بارہا سنتے ہیں کہ جنگ چل رہی تھی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں کھجوریں لے کر کھا رہے تھے تاکہ جنگ کے لیے تھوڑی طاقت آ گئی۔ انہوں نے حضور سے پوچھا کہ اگر میں اس میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ کہا کہ پھر تو اتنی کھجوریں کھانے کی وجہ سے جنت میں جانے میں دیر ہو رہی ہے، اور جنت میں جانے میں دیر ہو یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ وہ کھجوریں پھینک دی، لڑائی میں شریک ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ ہمارے لیے سبق، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے تو آدمی اس کو ٹالتا رہتا ہے، اگلے سال جاؤں گا، اس سال تو ذرا اولاد کی شادی کا مسئلہ ہے، اگلے سال جاؤں گا، پھر اگلے سال جاؤں گا، پھر اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ گئی، کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ جس کی وجہ سے آپ جا نہ سکے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ خیر کے کاموں میں جلدی کرے۔ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ چھوٹی سی نیکی کے بارے میں بھی پتہ چلتا کہ یہ نیکی ہے تو وہ اس کی طرف لپکتے تھے، دوڑتے تھے کہ جلدی سے اس کو انجام دے، جلدی سے کرے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں باہر تھے، صحن میں۔ ان تینوں حضرات نے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، جو مسجد کے اندر ایک آدمی قرآن پڑھ رہے تھے۔ اب چونکہ مسجد میں اندھیرا ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پہچان لی۔ حضور نے کہا یہ عبداللہ ابن مسعود کی آواز ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ قرآن جیسا اترا ہے ویسا تر و تازہ پڑھے تو اس کو چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود جیسا پڑھے۔ یہ ہو بہو قرآن ویسا ہی پڑھتے ہیں جیسا کہ آسمان سے اترتا ہے۔ اب یہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے لیے بہت بڑی خوشخبری کہ ان کا قرآن بالکل صحیح تھا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگنے لگے۔ حضور وہاں باہر فرما رہے تھے سل تعطیٰ، جو مانگو گے ملے گا، مانگو جو مانگو گے ملے گا۔ دو باتیں حضور نے بیان فرمائی، ایک تو ابھی جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی، دوسرا ہے کہ ان کا قرآن بالکل ویسا ہے جیسا کہ آسمان سے اترتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اس بات کی خوشخبری کہ آپ کا قرآن حضور نے سنا اور بہت پسند فرمایا اور آپ کی دعا قبول ہوگی، اس بات کی خوشخبری میں صبح میں جلدی جا کر ان کو سناؤں گا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن دوسرے دن ہوا کیا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکبادی دینے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ ان سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور خوشخبری دے کر چلے گئے۔ تو ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں خیر کے کام جلدی سے کروں، ہماری طرح غفلت اور سستی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں حکم فرما رہے ہیں وساریو، ایسے اعمال جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، آپ کی مغفرت ہو جاوے ایسے اعمال کی طرف دوڑو۔ مغفرت ہو جاوے ایسے اعمال کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ فرائض مراد ہے، فرض، جتنے بھی فرض ہیں اس کو جلدی سے انجام اگر بندہ دے گا، جلدی سے کرے گا وقت پر پابندی سے، تو اس کو اللہ کی طرف سے مغفرت ملے گی، اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تکبیر اولیٰ ہے، نماز کے وقت، یعنی نماز میں جلدی آ جاؤ، تکبیر اولیٰ سے پہلے آ جاؤ اور ہر نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ کتنی بڑی بات، ہماری تکبیر اولیٰ بات چیت میں چلی جاتی ہے، ہم مسجد تو بہت پہلے آ گئے ہوتے ہیں، لیکن ایک آیا دعا یا بات چیت شروع ہوئی، ادھر تھوکنے گئے، پیشاب کرنے گئے اور اس میں تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی، یہ ہماری کمزوری ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں مغفرت والے اعمال جو ہے اس سے مراد یہ ہے نماز کی تکبیر اولیٰ، اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے اللہ بخش دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کو ترمذی نے نقل کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے 7 چیزیں ہیں آنے والی، 7، اس سے پہلے نیکی کر لو، اس سے پہلے اچھے اعمال کر لو، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ یا تو ایسا فقر ہے، ایسی غریبی آئے گی تمہارے اوپر،
کہ جو ہر چیز کو بھلا دے گی، فراموش کرا دے گی۔ آدمی کے اوپر جب غریبی کا دور آتا ہے تو غریبی کی وجہ سے ایک تو آدمی اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، کیونکہ ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتا آدمی، کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، اس کے حقوق کیا ادا کرے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسی غریبی آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تم کو جس پوزیشن میں رکھا ہے اس کو غنیمت سمجھو اور نیکی کے کام کر لو۔ دوسری چیز حضور فرماتے ہیں کہ یا ایسی مالداری کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو جو تم کو سرکش بنا دے۔ شرکس، چونکہ جب دولت آتی ہے تو اپنے ساتھ آوارہ پن بھی لے کر آتی ہے، جیسے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جگہوں پر لکھا ہے فضائل صدقات۔ مان لو باپ دیندار تھا، اس نے محنت کی اور دولت آئی، تو اگر باپ کی لائن کمپلیٹ رہی تو کم سے کم اولاد کے اندر تو بگاڑ آ ہی جاتا ہے۔ بڑے بڑے اللہ والوں کی اولادیں آپ دیکھیں ویسی نہیں ہوگی جیسے ان کے باپ ہیں۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ ایسی مالداری جو تم کو شرکس بنا دے، اس سے پہلے نیک اعمال کر لو، غریبی سے پہلے، مالداری سے پہلے۔ تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایسی بیماری جو صحت کو بگاڑ دے، اس سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ کل کریں گے پر اعمال کو ٹالو مت۔ ابھی آپ جوان ہیں، سجدے زمین پر کر سکتے ہیں، نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، تو اب بڑھاپے کا انتظار مت کرو کہ ابھی تو میں بہت مشغول ہوں، کمانے کا مسئلہ ہے، فیملی کا مسئلہ ہے۔ آدمی زبان سے ایسی باتیں نہیں بولتا، لیکن خیالات دل میں ایسے ہوتے ہیں کہ پھر جب یہ میرا فلاں پروجیکٹ پورا ہو جاوے اس سے میں بہت کما لوں گا، اس کے بعد تو بس مسجد میں جا کر اللہ اللہ اللہ، لیکن وہ وقت پھر آتا نہیں، الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو توفیق دے۔ یا پھر بیماری آ گئی، آدمی چاہ کر بھی ویسی عبادت نہیں کر سکتا جیسی تندرستی میں کرتا تھا، تو حضور فرماتے ہیں کہ صحت اور تندرستی کو بگاڑ دینے والی بیماری آنے سے پہلے اچھے اعمال کرو۔ چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ سٹھیا دینے والے بڑھاپے سے پہلے اعمال کر لو۔ بڑھاپے میں آدمی کی عقل کیا ہوتی ہے؟ بوڑھا سٹھیا جاتا ہے، پھر کوئی دھیان بھی نہیں دیتا اس کی باتوں پر۔ تو ایسی پوزیشن آنے سے پہلے کہ پھر رکعتوں کا بھی بھان نہیں رہے، پاکی ناپاکی کا بھی خیال نہ رہے، ایسے بڑھاپے سے پہلے کیا کرو؟ نیک اعمال کرو۔ اور اگر آدمی صحیح بھی ہو لیکن دنیا والے، اولاد، گھر والے سب بڑھاپے میں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دوسا بولا کرے، اس پر دھیان نہیں دینے کا، ایسی بات آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام بہت روئے۔ پھر یہ آپ کی اولاد مصر گئی، غلہ لے کر آئے، پھر جب دوسری تیسری مرتبہ گئے، جان پہچان ہو گئی، یوسف علیہ السلام نے راز فاش کر دیا کہ میں وہ یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں پھینکا تھا، میرے والد صاحب کی حالت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو آپ کی یاد میں اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میرا یہ جبہ لے جاؤ، کرتا، اور میرے ابا کے منہ پر ڈالو، ان کی بینائی انشاءاللہ واپس لوٹ آئے گی۔ جب وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کا جبہ لے کر مصر سے نکلا تھا، ابھی تو وہاں تھا، ادھر یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ اگر تم یہ نہ کہو کہ بدھا بہکی باتیں کرتا ہے تو میں ایک بات تم کو بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ بات تو صحیح تھی، لیکن ان کو بھی ڈر لگتا تھا کہ بار بار یوسف کا نام میں لیا کرتا ہوں، یوسف کو یاد کیا کرتا ہوں، تو کہیں اولاد ایسا نہ کہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو پہلے کہہ دیا کہ تم ایسا مت بولنا کہ ابا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ اور واقعتاً جب وہ قافلہ آیا تو باقی جو بھائی تھے جنہوں نے کارنامہ انجام دیا تھا، کارستان کیا تھا، انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ ابا کی بات صحیح ہے، یوسف علیہ السلام کا جبہ تو یہاں بھی آ گیا اور وہ تو یوسف ہے۔ تو وہاں بھی یعقوب علیہ السلام کو ڈر لگا کہ یوں سمجھیں گے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے، میں بڑھاپے کی وجہ سے سٹھیا گیا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایسے بڑھاپے کے آنے سے پہلے اچھا اعمال کرو۔ 4 باتیں ہوئیں، بیماری، بڑھاپا، غریبی، مالداری۔ 5ویں چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جلدی آنے والی موت سے پہلے
آخرت کی تیاری کر لو، اچھے اعمال کر لو. موت کبھی بھی آ سکتی ہے. بوڑھے باپ کے کندھے پر جوان بیٹے کے جنازے بھی کورونا میں دیکھے سب نے. اس لیے ایسے انتظار میں نہ رہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، میری عمر کیا ہوئی، ابھی بڑھاپا باقی ہے، پھر مرنے سے پہلے بیمار پڑیں گے تب تیاری کر لیں گے پھر دھیرے سے مر جائیں گے. ایسی کوئی بات ہے؟ اور آج کا زمانہ تو اتنا فاسٹ ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایسی جلدی آنے والی موت سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، انتظار میں بیٹھے مت رہو. چھٹی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کے نکلنے سے پہلے پہلے اچھے اعمال کر لو، کیونکہ دجال جب دنیا میں ظاہر ہوگا، نکلے گا، تو ایسے فتنوں کی آندھی چلے گی کہ اچھے اچھوں کے قدم اکھڑ جائیں گے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. حضور نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا. آدم علیہ السلام سے جتنے نبی آئے سب نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے. تو کیا نبی خالی خالی ڈراتے تھے؟ سب کو اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ کہیں ہماری امت کے اندر دجال نہ نکل آ. جب حضور نے یہ باتیں بیان کی کہ آئے گا تو اس کے ہاتھ میں جنت دکھے گی، جہنم دکھے گی، جو جنت ہے وہ اصل میں جہنم ہوگی، جو جہنم ہے اصل میں جنت ہوگی، اور لوگ فتنے میں مبتلا ہوں گے، ایمان جانچا جائے گا، ایمان کی برابر جانچ ہوگی. صحابہ کرام ٹینشن میں آ گئے کہ اتنا بڑا فتنہ کہ ہر نبی نے ڈرایا اور اتنی بڑی آزمائش آنے والی ہے. تو حضور نے صحابہ کرام کے چہروں کو دیکھ کر فرمایا کہ تم پریشان مت ہو، اگر میری موجودگی میں آ گیا تو میں تم سب کی طرف سے کافی ہو جاؤں گا. یعنی کب نکلے گا یہ تو حضور کو بھی معلوم نہیں تھا. معلوم ہوتا تو صحابہ کو بول دیتے کہ تمہارے دور میں نکلنے والا نہیں ہے، تم ٹینشن مت لینا. اور صحابہ کیوں ڈرتے پھر؟ اور دجال قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے اور پوری دنیا گھوم لے گا، ہر ایک کی ایمان کی جانچ ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کے نکلنے سے پہلے پہلے اچھے اعمال کر لو. آج کے دور کے جو علماء ہیں وہ فتنوں کو دیکھ کر اور دنیا میں جو مظلوموں پر، کمزوروں پر ظلم کیا جاتا ہے اور جو دوسرے حالات بن رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ دجال کا نکلنا قریب ہے. اس لیے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت بھی کیا کریں. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو ہمیشہ اس کی تلاوت کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور روزانہ رات کو بھی بعض روایتوں میں ہے کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھ کر سو جایا کرے. 10 آیتیں صرف منہ پہ ہو، زبانی پڑھے یا اندر دیکھ کر پڑھ لیں. یا آخری آیتیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، آخری جو 3-4 آیتیں ہیں وہ پڑھ کر سویا کرے. اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے. جن کا ایمان مضبوط ہوگا وہ بچ جائیں گے. روایت میں آتا ہے کہ دجال سب کے سامنے ایک آدمی کو بلائے گا، ایمان والے، اور کہے گا کہ میں رب ہوں، اللہ ہوں، مجھے مان لے. حضور نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، لیکن کچھ کرامتیں ایسی بتائے گا، خلاف قیاس، خلاف عادت چیزیں ایسی بتائے گا کہ عام لوگ جس کا ایمان کمزور ہوگا یا جن کا ایمان نہیں ہوگا اس کی باتوں میں آ جائیں گے. لیکن ایک پکے مومن کو بلائے گا اور کہے گا مجھے اپنا رب مان لے، وہ کہے گا کہ نہیں تو کانا دجال جھوٹا ہے، ہمارے نبی نے تیرے بارے میں بتایا تھا، تو اس کو مار دے گا. اللہ تعالیٰ تھوڑے وقت کے لیے زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں دیں گے، آزمائش ہے چکے، پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. بولا اب مانتا ہے؟ ایمان والا کہے گا کہ اب تو بالکل یقین ہو گیا کہ تو کانا دجال ہے. پھر وہ مارنے کی کوشش کرے گا. وہ ایمان والا کہے گا کہ اب تو نہیں مار سکتا، کیونکہ میرے نبی نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ تو ایک آدمی کو مار سکتا ہے، دوسری مرتبہ اب تو نہیں مار سکتا، تو کانا دجال ہے، میں تجھے نہیں مانتا. یہ باتیں کب ہو سکتی ہیں؟ جب ایمان مضبوط ہوگا. حضور فرماتے ہیں کہ ایسے دجال کے نکلنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو. کس کے انتظار میں بیٹھے ہوں؟ 6 چیزیں ہوئی. اور 7ویں چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو. قیامت بہت کڑوی چیز ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے. حضور فرماتے جس کو حضور نے بہت بڑی مصیبت کہا، اور قرآن بھی کہتا ہے وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ، قیامت بہت تلخ چیز ہے، کڑوی چیز اور خطرناک چیز ہے.
تو اس سے آنے سے پہلے پہلے حضور فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وساریو، ایسے اعمال کر لو جس سے تمہارا رب تمہاری مغفرت کر دے۔ تو آج کا سبق ایک تو یہ ہے کہ نیک اعمال میں ہم جلدی کریں اور کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے۔ قیامت کے دن نیکیاں اور گناہ دونوں پلڑے برابر ہیں، اور ایک نیکی بڑھ گئی، ایک نیکی سے، تو ابھی آدمی جنت میں چلا جائے گا ایک نیکی کی وجہ سے۔ ایک ایک نیکی کی قدر اس دن پتہ چلے گی، اس لیے ہر کام میں جلدی کریں، نیک اعمال جلدی سے انجام دیں۔ اچھا، نیک اعمال کریں گے تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت ملے گی، دوسرا کیا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ وَجَنَّتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسی جنت دیں گے جس کی چوڑائی، پورائی، کشادگی آسمان اور زمین کی طرح ہے۔ اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی مثال اس لیے دی کہ ابھی کسی انسان سے پوچھا جا رہا ہے کہ سب سے چوڑی چیز کیا ہے، تو ہماری نظر میں تو کیا ہے؟ آسمان اور زمین، اس سے چوڑی کوئی چیز ہم نے دیکھی؟ تو کہا کہ جنت تو اس سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی۔ یہ تو ہم نے جو دیکھا ہے اس کو سامنے رکھ کر سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ 7 زمینوں کو ساتھ میں رکھا جائے، ایک کے ساتھ ایک، تو پھر کتنا چوڑا ہوگا، اور پھر 7 آسمانوں کو رکھا جائے، اتنی ایک جنتی کے جنت کی چوڑائی ہوگی۔ اور ہم جانتے ہیں چوڑائی سے زیادہ لمبائی ہوتی ہے، جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ ایسی جنت کی طرف تم دوڑو، نیک اعمال کرو۔ ٹھنڈی کا زمانہ آ رہا ہے، فجر کی اذان ہو گئی، اب اٹھنا تو ہے نماز کے لیے، لیکن پھر الارم بند کر کے سو گئے کہ ابھی 35 منٹ کا وقت رہتا ہے اذان اور جماعت کے بھی، 10 منٹ بعد اٹھتا ہوں، پھر الارم بجا، پھر بند کر کے سو گئے، ابھی 5 منٹ کے بعد تو اٹھ جاؤں گا۔ پھر ایسا کرتے کرتے پھر آخری قاعدہ اپنے حصے میں آتا ہے، تکبیر اولیٰ بھی چلی جاتی ہے، سنتوں کا ٹائم بھی نکل جاتا ہے۔ تو اس وقت اس جنت کو یاد کرو کہ جو کچھ ہمیں محنت مشقت یہاں کرنی ہے وہ موت تک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسی کیسی چیزیں اور کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی، اتنی بڑی جنت۔ اور یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے جنت تو زمین اور آسمانوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے تھے سب بادشاہوں کو، سرداروں کو، تو ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس کو بھی لکھا تھا۔ اس میں اللہ کے نبی نے دعوت دی تھی کہ میں ایسی جنت کی طرف بلاتا ہوں جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو اس کو سوال ہوا کہ اتنی بڑی جنت ہے، اس نے خط لکھا سامنے کہ تم کہتے ہو کہ اتنی بڑی جنت کے آسمان اور زمین کے برابر، تو پھر دوزخ کہاں گئی، جہنم کہاں گئی؟ جب جنت ہی جنت ہے تو دوزخ کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب لکھوایا، کہا اللہ کے بندے، جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ تو جنت یعنی دن بھی اپنی جگہ پر ہے، رات بھی اپنی جگہ پر ہے، ویسے ہی جنت بھی اپنی جگہ پر ہے اور دوزخ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ تو اس کی فکر مت کر، اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ تم کو دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اتنی چوڑی جنت جو بتائی جاتی ہے کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو کون سے آسمان میں ہے یا کون سی زمین میں ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون سی زمین کے اندر جنت سما سکتی ہے؟ کوئی زمین ہے اتنی بڑی جس کے اندر جنت آ جائے؟ اور کون سے آسمان میں سما سکتی ہے؟ پھر لوگوں نے پوچھا کہ پھر ہے کہاں جنت؟ ایک عقیدہ، ایک مانیتا ہماری ہے کہ جنت پیدا ہو چکی، موجود ہے جنت، وہ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد کھولی جائے گی، اور سب سے پہلے اس میں کون جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ تو پھر وہ جنت ہے کہاں جو آسمان اور زمین سے بڑی ہے؟ دکھتی تو ہے نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہوگا۔ جنت موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہیں، اور صحابہ کرام کا ماننا یہ تھا کہ جنت عرش کے نیچے ہیں اور جہنم 7ویں زمین کے نیچے ہیں۔ جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے، جنت بھی پیدا ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوڑو، لپکو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی طرح ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ جو کوئی اپنی زندگی تقوی کے ساتھ گزارے گا، پرہیزگاری کے ساتھ گزارے گا، اللہ رب العزت اس کو ایسی جنت میں داخل فرمائے۔
تو ایک سیدھی سی بات ہے، اچھے اعمال کرو، اچھے اعمال میں جلدی کرو، سستی اور غفلت نہ کرو، اور تم اس میں لگے رہو گے اور زندگی اسی طرح ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ مغفرت بھی عطا فرمائیں گے، کچھ گناہ ہو گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسی جنت بھی عطا فرمائیں گے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت نصیب ہو اور ایسی جنت ہم سب کو نصیب ہو۔